الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل قدر میرے معزز سامعین کرام، الحمدللہ آج ہم 30واں پارہ کا خلاصہ قرآن پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس کی ابتدا سورہ نبا سے ہوتی ہے، جس میں قیامت کے متعلق کافروں کے شک اور تردد کی نفی کی گئی اور بتایا گیا کہ قیامت کا آنا یقینی ہے۔ قیامت کا نقشہ کھینچا گیا، سرکشوں کے لیے عذاب ہے جس میں اضافہ ہوتا رہے گا، نیک لوگوں کے لیے انعام و اکرام ہے۔ اس دن فرشتے میدان حشر میں صف باندھے کھڑے ہوں گے، بغیر اجازت کوئی بول نہ سکے گا، اور کفار تمنا کریں گے کاش وہ مٹی ہوتے۔ سورۃ النازعات، اس سورت میں بھی قیامت کا ذکر ہے، اور کفار و مشرکین کا کہنا ہے کہ کیا مرنے کے بعد پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے؟ اگر ایسا ہوا تو یہ بہت افسوسناک ہے، جبکہ قیامت کے دن ان کے دل دھڑک رہے ہوں گے، دہشت، ذلت اور ندامت کی وجہ سے ان کی نظریں جھکی ہوں گی۔ فرعون کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ وہ بھی قیامت کا منکر تھا، اس کا انجام یاد رکھو، اور جس دن یہ قیامت کو دیکھیں گے تو ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول دنیا میں رہے۔ سورہ عبس، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر سرداران قریش کو دعوت اسلام دینے میں مصروف تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم آ گئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اپنی طرف پھیرنی چاہی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ اس موقع پر سورہ عبس نازل ہوئی، جس میں نابینا صحابی کی دلجوئی اور توجہ دینے کا کہا گیا۔ قرآن نصیحت ہے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ ایمان والوں کے چہرے قیامت کے دن روشن، ہنسنے والے ہوں گے، جبکہ کفر کرنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ سورۃ التکویر، قیامت کا منظر کھینچا گیا کہ کائنات کی کوئی بھی چیز محفوظ نہ ہوگی، سورج، ستارے، پہاڑ اور سمندر، ریت کے گھروندے ثابت ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے 4 قسمیں کھا کر قرآن کریم کے حقانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو بیان فرمایا۔ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے جو تمام عالم کے لیے نصیحت ہے۔ سورۃ الانفطار، قیامت میں کائنات کی جو حالت ہوگی اس کو بیان کر کے انسان سے شکوہ کیا گیا کہ کس چیز نے تجھے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ اس کے احسانات بھلا کر معصیت اور ناشکری پر اتر آیا ہے۔ قیامت میں 2 قسم کے لوگ برابر ہوں گے، یعنی نیک جن کا ٹھکانہ جنت ہے، اور فجار یعنی نافرمان ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ سورۃ المطففین، ناپ تول میں کمی و بیشی کرنے والے، جن کے دینے کے پیمانے اور ہوتے ہیں، لینے کے پیمانے اور ہوتے ہیں، اس طرح انسانوں کے حقوق غصب کرتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت کی وعید ہے۔ قیامت کے ہولناکیوں کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ دنیا میں مجرم اور سرکش نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، قیامت کے دن نیک لوگ ان پر ہنسیں گے۔ سورۃ الانشقاق، قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، اور جب حساب لیا جائے گا تو کچھ لوگوں کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوش ہوں گے اور جنت میں جائیں گے، اور جن کے نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیے جائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ سورۃ البروج، نجران کے حق پسند اور عیسائی اہل ایمان کو یہودی ظالم بادشاہ ذو نواس نے آگ سے بھرے گڑھے میں پھینکوا دیا تھا۔ ساحر، راہب اور نوجوان لڑکے کا قصہ منقول ہے، جس کی استقامت دیکھ کر ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور خندقوں والی دہکتی آگ میں ڈالے گئے۔ پھر فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی شدید ہے، جب کوئی اس کے عذاب کی گرفت میں آ جائے تو بچ نہیں سکتا۔ سورۃ الطارق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی اور رات کو چمکنے والے ستارے کی قسم کھا کر فرمایا کہ ہر انسان پر نگہبان فرشتہ مقرر ہے۔ انسان اپنی تخلیق پر غور کرے، اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں انسانی چال کچھ نہیں ہے، کفار کو ڈھیل دی جا رہی ہے، بالآخر گرفت میں آئیں گے۔ سورۃ الاعلی،
اللہ کی تسبیح و تمحید کر کے بتایا کہ انسان کو پرکشش صورت سے نواز کر ایمان و سعادت کا راستہ دکھایا۔ قرآن نصیحت ہے جو کہ یاد کرنے کے لیے آسان ہے۔ کامیابی کے 3 اصول ہیں: تزکیہ، ذکر الہی اور نماز۔ جو ان پر کاربند ہو وہ کامیاب ہے۔ پہلے آسمانی صحیفوں میں بھی یہی ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ سورۃ الغاشیہ، غاشیہ یعنی ڈھانپ لینے والے قیامت کا نام ہے کہ اس کی ساری ہولناکیاں مخلوق کو ڈھانپ لیں گی۔ اس دن کفار کے چہرے جھلسے ہوں گے جبکہ مومنوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ اونٹ، آسمان، پہاڑ اور زمین کی تخلیق پر غور کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے نصیحت کرنا ہے اور ہم حساب لیں گے۔ سورۃ الفجر، فجر کے وقت جب تو طاق 10 راتیں اور جب رات جانے لگے گواہ ہیں عاد، ثمود، فرعون تباہ ہوئے۔ یتیموں کے ساتھ ظلم اور حقارت، مسکینوں کی نہ خود مدد کرنا اور نہ ترغیب دینا، میراث غصب کرنا، مال کی محبت میں اندھا ہونا، ان برائیوں میں مبتلا ہو کر انسان زمین پر فساد پھیلاتا ہے اور جہنم کا ایندھن بنتا ہے، جبکہ نیک عمل لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ سورۃ البلد، چند قسموں کو ثبوت کے طور پر پیش کر کے کہا کہ آرام و راحت صرف قانون الہی کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔ انسان کی شکر گزاری یہ ہے کہ انسانوں کو غلامی قیدی سے چھڑائے، یتیموں مسکینوں کی مدد کرے، بھوکوں کو کھانا کھلائے اور آپس میں حق کی وصیت کرے اور مشکلات پر صبر کرے۔ سورۃ الشمس، سورج، چاند، دن، رات، آسمان، زمین اور نفس انسانی کی قسم کھا کر فرمایا کہ انسان اپنے رب سے ڈرے اور نفس کا تزکیہ کرے تو کامیاب ہے ورنہ ناکام، جس طرح قوم ثمود نے نافرمانی کی اور ہلاک ہوئی۔ سورۃ اللیل، جو لوگ قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، بخل نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، وہ آخرت میں کامیاب ہے اور اس کے برعکس لوگ ناکام ہیں، جہنم کا ایندھن ہے۔ سورۃ الضحیٰ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم کھا کر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہے، آپ کی آخرت بہتر ہے، اللہ آپ کو غنی کر دے گا، اللہ ہی نے آپ کو ٹھکانہ دیا، راستہ دکھایا، تو یتیم پر سختی نہ کریں، سائل کو نہ جھڑکیں اور رب کی نعمتوں کا تذکرہ کریں۔ سورۃ الانشراح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھول دیا، بوجھ اٹھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ شکر، عبادت اور اللہ کی طرف رغبت کریں۔ سورۃ التین، 4 قسمیں کھا کر فرمایا کہ انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا، ایمان اور اعمال صالحہ سے عظمت حاصل کرتا ہے جبکہ کفر اور تکذیب سے ذلت کی گہرائی میں گر جاتا ہے۔ سورۃ العلق، ابتدائی 5 آیات سب سے پہلی وحی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی۔ انسان کی تخلیق اور قرأت اور کتابت کے ذریعے تمام مخلوقات پر فضیلت کا ذکر ہے۔ مال اور دولت غرور و سرکشی کا ذریعہ ہے، وقت کے فرعون ابو جہل کا ذکر ہے۔ سورۃ البینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ خود رسالت کی ایک روشن دلیل ہے۔ کوئی عمل بغیر ایمان کے اور ایمان بغیر اخلاص کے معتبر نہیں۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اسی بنیاد پر دعوت دی۔ کفر و شرک کرنے والے بدترین مخلوق ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جبکہ ایمان اور اعمال صالحہ والے بہترین مخلوق ہیں، ان کو جنت کی ابدی نعمتیں اور رب کی رضا ہے۔ سورۃ الزلزال، قیامت اور خوفناک زلزلے کا ذکر ہے۔ زمین سب اگل دے گی، ذرہ بھر بھی نیکی ہو یا بدی ظاہر ہو جائے گی۔ سورۃ العادیات، گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ہے، جبکہ انسان ناشکر گزاری اور مال کی شدید محبت میں گرفتار ہے۔ موت کے بعد ساری ناشکریوں اور نافرمانیوں کی پاداش میں سخت سزا ہوگی۔ سورۃ القاریہ، قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے۔ جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا من پسند زندگی میں ہوں گے اور ہلکا ہوگا تو عذاب ہوگا۔ سورۃ التکاثر،
مال و دولت کی کثرت انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے، جبکہ اسے نعمتوں کا جواب دینا ہے اور سزا بھگتنی ہے۔ سورۃ العصر۔ ایمان، عمل صالح اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرنے والوں کے علاوہ تمام لوگ خسارے میں ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا تو بھی صرف یہ سورت انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ سورۃ الہمزہ۔ منہ پر برا بھلا کہنے والے، غیبت کرنے والے، مال و دولت سمیٹ کر جمع کرنے والوں کے لیے ہلاکت کی وعید ہے، اور یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ سورۃ الفیل۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا۔ اس کو عبرت کے طور پر بتایا کہ لوگ شاعر اللہ کی توہین سے باز رہیں۔ سورۃ القریش۔ قریش کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتیں یاد دلائیں تاکہ خالص اللہ کی عبادت کریں، جس نے ان کو عزت عطا کی، بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن عطا کیا۔ سورۃ الماعون۔ روز جزا کو جھٹلانے والے یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، نماز سے غافل ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، عام استعمال کی چیز مانگنے پر نہیں دیتے۔ سورۃ الکافرون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے۔ ایمان اور کفر الحدہ ہیں، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ سورۃ النصر۔ اس سورت میں بشارت ہے، خوشخبری ہے اللہ کی مدد کی، فتح مکہ کی، لیکن اس موقع پر جشن نہیں منانا بلکہ اللہ کے حمد و تسبیح اور استغفار کرنا ہے۔ سورۃ اللہب۔ ابو لہب اور اس کی بیوی کی اسلام دشمنی کی وجہ سے ہلاک ہونے اور جہنم میں جانے کی وعید سنائی گئی ہے۔ سورۃ الاخلاص۔ توحید کا سبق دیا گیا کہ اللہ ایک ہی ہے، وہ بے نیاز ہے، اولاد اور ماں باپ ہونے اور شریکوں سے پاک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورۃ الفلق۔ ہر قسم کی برائی سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، خصوصاً مخلوق کے شر سے، اندھیرے کے شر سے، پھونکے مارنے والیوں کے شر سے اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کریں۔ سورۃ الناس۔ لوگوں کے پالنہار، لوگوں کے بادشاہ اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں آیا جائے وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔